بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیم کے تحت جو بھی طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بڑے پریشان تھے، کافی فون آ رہے تھے، کافی میسج آ رہے تھے کہ ہمارے اگزامز کب ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے ایک شیڈول بھی آ گیا تھا 30 یا 31 مارچ سے اگزام ہونے کا، لیکن رمضان ہونے کی وجہ سے وہ تاریخ تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ پہلی بار بچے اگزام لکھ رہے ہیں، فرسٹ سیم کا اگزام ہونا ہے۔ تو ایسے طلبہ و طالبات کے لیے ہم آج سے شروع کر رہے ہیں ایک سیریز اولڈ کوشچن پیپر کی۔ اس سے پہلے جو اگزام ہوئے ہیں وہ کوشچن پیپر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم ابتدا میں صرف اور صرف سیمسٹر وائز جو اگزامز ہوئے ہیں اس کے ہم پیپر بتائیں گے۔ یہ تمام پیپر بتا دینے کے بعد ہم پھر شروع کریں گے ایئر وائز جو اگزام ہے، ایم اے اردو، ایم اے انگلش اور دوسرے تمام پیپرز کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ کیونکہ ابھی پہلے اگزام سیمسٹر وائز والوں کا ہونا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے سیمسٹر وائز اگزام والے طلبہ اور طالبات کو ہم اس کی اطلاع دیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کوئی اگزام کا شیڈول نہیں ہے، نئی تاریخ جب آئے گی تو ہم انشاءاللہ انفارم کریں گے۔ یہ جو 30 یا 31 تاریخ سے امتحان ہونے والے تھے اس کے بارے میں بھی اطلاع آئی ہے کہ یہ بھی کینسل ہو گیا ہے، نئی ڈیٹ انشاءاللہ آئے گی۔ تو بہرحال یہ تھی معلومات مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات کی۔ تو ہم چلتے ہیں سیدھے اس کوشچن پیپر کی طرف تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ کوشچن پیپر کا ماڈل کیسا ہوتا ہے، کیسا اگزام آیا تھا، اسی حوالے سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ آج ہم لے کر کے آ رہے ہیں بی اے کا ایک پیپر اور شروعات کریں گے ہم اردو سے۔ تو سیدھے چلتے ہیں ہم اس کوشچن پیپر کی طرف۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو ہمارے سامنے یہ پیپر کھل گیا ہے، اس کو میں ذرا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کے پڑھنے میں آسانی ہو سکے اور آپ جان سکیں۔ فاصلاتی نظام تعلیم، اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ موڈ، بیچلر آف آرٹ، سبجیکٹ کوڈ بی اے اردو 111 CCT، سبجیکٹ ہے تاریخ ادب اردو، پرچہ ہے تاریخ ادب اردو، پہلا سیمسٹر امتحان۔ یہ اگزام ہوا تھا مارچ اپریل 2020 میں، اور اس کے جو 3 گھنٹے کا یہ پیپر ہوگا اور اس کے جو مارکس ہیں وہ 30 مارکس ہیں، 70 مارکس ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 30 مارکس اسائنمنٹس کے مارکس ہیں۔ پیپر جب شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہدایات دیا ہوتا ہے، انسٹرکشن دیا ہوتا ہے۔ یہ پرچے سوالات 3 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارتاً ہے، تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔ حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات، خالی جگہوں کو پر کرنا، مختصر جواب والے سوالات ہیں، ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے یہ کمپلسری کرنا ہے، 1 مارکس کے ہیں، 10 سوالات رہیں گے۔ حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 200 لفظوں پر مشتمل ہے، ہر سوال کے لیے 6 نمبر مختص ہیں۔ 8 سوالات دیے جائیں گے، 5 کرنے ہوں گے۔ حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں، ان میں سے طالب علم کو کوئی 3 سوالوں کا جواب دینے ہیں، ہر سوال کا جواب تقریباً 500 لفظوں پر مشتمل ہے، ہر سوال کے لیے 10 نمبر مختص ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے آپ کا جو سوال ہوگا اس کا نمبر دیا جائے گا۔ اب حصہ اول پہ جو سوالات ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلا جو حصہ ہوگا وہ آبجیکٹو ٹائپ ہوگا اور 10 نمبر کا ہوگا اور لازمی ہے۔ زبانوں کے کس خاندان کی نمایاں حیثیت اور اہمیت ہے؟ اس میں اے ہے دراوڑی خاندان، ہند یورپی خاندان، سی ہے سامی خاندان، ڈی ہے ہند چینی خاندان۔ دوسرا ہے اردو کا لسانی سلسلہ کس قدیم زبان سے ہے؟ اے ہے سنسکرت، بی ہے لاطینی، سی ہے یونانی، ڈی ہے عبرانی۔ اسی طریقے سے تھرڈ میں چلیں گے، اعلیٰ ادل قصے کا تعلق مغربی ہندی کی کس بولی سے ہے؟ برج بھاشا، ہریانوی، قنوجی اور بندیلی۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے، زبان دہلی و پیرامنش اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا، یہ کس کا قول ہے؟ سید سلیمان ندوی، محمد حسین آزاد، ڈاکٹر محی الدین قادری زور اور مسعود حسین خان۔ اسی طریقے سے آگے ہم بڑھتے ہیں 5ویں سوال کی طرف۔ داخلی شاعری کس دبستان سے مخصوص ہے؟ دبستان دہلی لکھنؤ، دبستان دکن، دبستان دہلی، دبستان عظیم آباد۔ اور چھٹا سوال ہے، اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ اے ہے نوسرہار، بی ہے قدم راؤ پدم راؤ، سی ہے خوشنامہ اور ڈی ہے قطب مشتری۔ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں
اور اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال تھوڑا سا کٹ گیا ہے جس کو میں پڑھ دیتا ہوں. در فراق گجرات کس شاعر کا قطع ہے؟ یہاں پر چھوٹ گیا ہے. در فراق کس شاعر کا قطع ہے؟ اس میں پہلا ہے ولی، بی ہے سراج، سی ہے عاجز اورنگ آبادی، اور 4 ہے قاضی محمود بحری. اسی طریقے سے 8واں سوال ہے انشاء کے بغیر نقطے کی تحریر کردہ داستان کا نام کیا ہے؟ اے ہے عقد ثریا، بی ہے دریائے لطافت، سی ہے رانی کیتکی کی کہانی، ڈی ہے سلکے گوہر. 9واں ہے اصلاح زبان کی تحریک کس نے شروع کی تھی؟ اے ہے ناسخ، بی ہے عاطف، سی ہے مصحفی، اور ڈی ہے انشاء. 10واں ہے ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، کس کا قول ہے؟ اے ٹیگور، بی سجاد ظہیر، سی پریم چند، اور ڈی ہے حضرت موہانی. یہ جو 10 سوالات تھے یہ کمپلسری تھے، ہر ایک کو کرنا ہے، بغیر کیے چارہ نہیں ہے. حصہ دوم جس میں سے یہاں پر 9 سوالات دیے ہوئے ہیں، 9 میں سے کوئی 5 کرنے ہیں جو کہ پہلے آپ نے دیکھ لیا ہے. اس میں دوسرا سوال ہے کھڑی بولی کی خصوصیات اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیے. تیسرا سوال ہے عرب اسلامی تہذیب کے نشو و نما میں ہندوستانی علماء و فضلہ کے کردار پر روشنی ڈالیے. چوتھا سوال ہے کسی 2 شاعروں پر مختصر نوٹ لکھیے جس میں پہلا ہے حسن شوقی، دوسرا ہے شاہی، تیسرا ہے نصرتی، چوتھا ہے ہاشمی. 5واں ہے قطب شاہی دور کے شعر و ادب پر اظہار خیال کیجیے. چھٹا سوال ہے میر امن اور باغ و بہار کی اردو نثر میں کیا اہمیت ہے؟ 7واں سوال ہے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی شاعری میں فرق واضح کریں. 8واں سوال ہے اردو ادب میں علی گڑھ تحریک کی اہمیت کیوں ہے، بیان کیجیے. 9واں ہے ترقی پسند تحریک پر ایک نوٹ لکھیے. تو اس طرح سے یہ جو سوالات تھے اس میں 8 میں سے صرف 5 کرنے ہیں. حصہ سوم 10واں سوال ہے تصوف کی تعریف، تشریح اور صوفیہ کی خصوصیات بیان کیجیے. 11واں ہے ہندوستان میں آریاؤں کی آمد اور اس کے بعد کے حالات پر روشنی ڈالیے. 12واں سوال ہے دبستان لکھنؤ کا سماجی و تہذیبی پس منظر بیان کیجیے. 13واں سوال ہے کربل کتھا پر ایک نوٹ لکھیے. اور 14واں اور آخری سوال ہے اردو ادب پر سر سید کے فکری اور عملی اثرات کا جائزہ لیجیے. تو عزیز طلبہ و طالبات یہ پیپرز تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے بی اے کے تمام طلبہ، آپ نے دیکھا کہ اردو کا جو پیپر تھا وہ کس طرح کا تھا، کس نوعیت کا تھا، کیسے سوالات پوچھے گئے، اور اس حساب سے آپ اپنے آپ کو تیار کریں. بتانا ہمارا مقصد ہے اور ہم اس چینل کے حوالے سے آپ کی تمام پریشانیوں کا حل لانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن کو جو ہے سبسکرائب کریں، جڑیں، لوگوں تک پہنچائیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ڈیلی ہم اس ویڈیو کا لنک آپ کے گروپ میں نہیں ڈالیں گے. آپ خود جو ہے ڈیلی جو ہے نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. آج ہم پہلی بار ہم تمام گروپوں میں اس کو ڈالیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس طرح کا بھی کوئی کام کسی چینل پر ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم دوبارہ گروپ میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم ڈالنے سے زیادہ وقت جو ہے ہم صرف ہوتا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا وقت صرف ہو. آپ سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کا مقصد یہی ہوگا کہ میں جان پاؤں گا کہ ہاں آپ کو اس کی ضرورت ہے. نہیں تو بہت سارے لوگ ہیں گروپوں میں ڈال دیا جائے تو ناحق کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ زبردستی کا دکھانا ہمارا مقصد نہیں ہے. بہرحال بے حد شکریہ، آپ جڑے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن کے ساتھ. شکریہ، خدا حافظ.